سیکرٹ سوسائٹیز کے، اس پہ بات کریں گے. ایک تو جتنی بھی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، جس طرح وہ ہم کارٹونز دیکھتے تھے نا، سپر ہیرو موویز دیکھتے ہیں، تو تمام ولن دنیا کے ایلین اٹیک یو ایس میں ہوتے ہیں. کہ دوسرے سیارے سے کچھ خلائی مخلوق آئے تھے جو ریپٹیلینس ہیں، چھپکلی کی شکل کا آپ سمجھ لیں کہ، اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. مارس میں جانا ہے، مون جانا ہے. کہتے ہیں انسانوں کو شوق نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس دنیا سے باہر نکلنا ہے. میں بھی تو نہیں ہوں ایلین، مجھے بہت وہ کرتے ہیں. ان کا تو وہ دیکھنا جو سمبل ہے وہ ایک کمپاس ہے. کمپاس اسکوائر، وہ جو نہیں سے اسکوائر بناتے ہیں وہ، بیچ میں جی لکھا ہوا ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ہوں ملک جہانگیر اقبال، بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ اپنے دوست قاضی محمد حارث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. کانسپریسی تھیوری سے بات کریں گے. جو سیکرٹ سوسائٹیز کا بہت ذکر کیا جاتا ہے عرصہ دراز سے، خاص طور پہ پچھلے صدی میں جو 70 کی دہائی گزری ہے، وہاں سے بڑا آغاز ہوا دوبارہ سے مین اسٹریم پہ پاپ کلچر کا حصہ بننے کا ان سیکرٹ سوسائٹیز کے. اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اسلام یا مذہبی اسکالرز جو ہیں ہمارے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان سوسائٹیز کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور کس حد تک یہ دنیا کنٹرول کرتے ہیں. جتنا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، کیا یہ واقعی میں اتنے طاقتور ہوتے ہیں یا پھر کہانیاں بنی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے بس وہ ان کہانیوں کو ریپیٹ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں ویوز لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، ایک طرح کا فیم انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ اس کی بھی بڑی کلٹ آڈینس ہے مسلم دنیا میں. تو خیر یہ ابھی بہت لیٹ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی ہے، پر حقیقت میں جو شروع ہوئی تھی بات ہونا وہ یو ایس میں ہوئی تھی، امریکہ میں. ایک تو جتنی بھی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، جس طرح وہ ہم کارٹونز دیکھتے تھے نا، سپر ہیرو موویز دیکھتے ہیں، تو تمام ولن دنیا کے ایلین اٹیک یو ایس میں ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جتنی بھی سیکرٹ سوسائٹیز ہیں اس وقت موجودہ وقت میں کہتے ہیں ان کے تمام آپریشنز جو ہیں وہ یو ایس سے دیکھے جاتے ہیں. تو اس پہ میں سے بات کریں قاضی محمد حارث صاحب. قاضی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ میں انٹرو لمبا ہو گیا کافی، نہیں؟ ہاں خیر ہے. ہاں میں کہا چل یار جب چل رہا ہے تو جانے دو اس کو. انٹرو میرے خیال میں ختم کرے، بس لمبا انٹرو ہو گیا. اچھا قاضی صاحب، بڑا فیسینیٹ ہوتے تھے ہم جب ہم نے بھی یہ پڑھنا شروع کیا تھا کانسپریسی تھیوریز کے بارے میں. خیر اس وقت ہم کانسپریسی تھیوریز تو نہیں کہتے تھے، ان کو حقیقت ہی کہتے تھے کہ برمودا ٹرائنگل. اور پھر مفتی ابو البابا صاحب نے جو ہے دجال سیریز ایک کر دی. اس کے بعد شاید مسعود صاحب نے قیامت سیریز نام ہی ان کا لوگ جو ہے اب قیامت مسعود صاحب کہنا شروع ہو گیا ان کو. حالانکہ وہ ٹرانسلیشن تھی انگلش ڈاکومنٹری کی جو انہوں نے اردو میں کی، ایئر وائی نیوز چینل پہ چلی، اور پھر وہ بڑا فیم ان کو وہاں سے مل گیا. تو جیسی میڈیا کا بوم آیا تو دجال کے بارے میں نئے سرے سے سننے کو ملا کہ بھائی کہ یار یہ دیکھو بھائی اب اس طرح سے نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اچھا، کانسپریسی کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ واٹ از کانسپریسی؟ مطلب جس کا کوئی ایکچوئل پروف نہ ہو آپ کے پاس. سائنٹیفک کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ہوتی ہیں پر آپ کے پاس وہ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں کہ اس کو ایک تھیوری ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا کسی بھی چیز کو ایک ایویڈنس کے طور پہ ثابت کرنے کے لیے. اب ہم بول دیں کہ فلانا پولیٹیشین تو بہت کرپٹ ہے، ثبوت کیا ہے؟ جاؤ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ مطلب کچھ چیزیں ہیں جو ہیں. کووڈ ایک بایولوجیکل ویپن ہے. ایگزیکٹلی. یہ کانسپریسی تو بڑی اسٹرانگ ہے اور اس پہ ماننے کا بھی دل کرتا ہے. بٹ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے نا تو پھر آپ اس کو صرف ایسا کانسپریسی بات کر سکتے ہیں، اس پہ باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ ایک کانسپریسی کے بارے میں کہ یہ دس از ناٹ ایکچولی اے ریالٹی اور یا پھر ہے؟ مطلب کیا ڈیفائن کرے گی؟ نہیں کر سکتی، کوئی چیز ڈیفائن نہیں کر سکتی. ایک دفعہ جو چیز آ جائے نا، جو زبان زد عام ہو جائے، پھر وہ رہتی ہے. ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 2011 یا 2014 کا ایک سروے تھا یو ایس کا، الیکشن سے پہلے کا کوئی سروے تھا. اس میں کہا گیا تھا بھائی کہ آپ کتنا بلیو کرتے ہیں ریپٹیلینس پہ. یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ دوسرے سیارے سے کچھ خلائی مخلوق آئے تھے جو ریپٹیلینس ہیں. ریپٹیلینس میں بھی آپ چھپکلی کی شکل کا آپ سمجھ لیں، اس طرح کے لوگ ہیں، مگرمچھ وغیرہ. ہاں چھپکلی، بیسیکلی چھپکلی کو زیادہ کلوز کیا جاتا ہے اس کے، کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو شیپ شفٹرز ہیں. انہوں نے مختلف سیاستدانوں کے اور جو برٹش رائل فیملی ہو گئی اس طرح کے ہو گئے، یہ بھی میں نے پڑھا. ہاں کوئن الزبتھ کے بارے میں کہا جاتا تھا، جارج بش سینئر کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کہ یہ ریپٹیلین ہیں، شیپ شفٹر ہیں.
ان لوگوں نے آ کے جو ہے آپ کے تمام حکمرانوں کی مسند سنبھال لی ہے اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اور ان کی مزے کی بات یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ریپٹیلینز ہیں یہ سیریس ایسے کسی سیارے سے کہیں دور کے سیارے سے ہیں. سیریس تو ستارہ ہے. ستارہ ہے نا, ستارے کے ارد گرد پھر وہ سیارے بھی ہوں گے نا. ہاں وہی ستارے کے ارد گرد تو نظام زندگی چلتا ہے. ہاں تو وہاں سے کہیں سے یہ لوگ آئے ہیں ہاں اور آ گئے. اب ان کو واپس جانے کا راستہ نہیں سمجھ آ رہا, تو انہوں نے بولا یار تو اب یہ یہاں پہ آ کے ان کی پوری کوشش ہے خلا میں جانے کی. اس لیے فیسینیٹ رہتے ہیں یہ لوگ. مارس میں جانا ہے, مون جانا ہے. کہتے ہیں انسانوں کو شوق نہیں ہوتا, یہ ان چیزوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس دنیا سے باہر نکلنا ہے. تو یہ طاقت والے اس میں آ کے, میں بھی تو نہیں ہوں ایلین, مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے یار. You never know. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو شوق ہے خلا میں جانے کا, واپس کس طرح اپنے گھر یہ لوگ واپس جا سکیں. تو اس لیے انہوں نے طاقت کے مسند سنبھالی, کنٹرول کیا ساری دنیا کو, اور مشنز جو ہے لانچ کرتے ہیں. کبھی مارس مشن جا رہا ہے, کبھی مون مشن جا رہا ہے. یہ بھی بڑی اسٹرانگ کانسپریسی ہے یہ. یار عجیب. سیریس جو ہے وہ جو اسٹار ہے ایکچولی وہ سیکنڈ یا تھرڈ برائٹسٹ اسٹار ہے ہمارے آسمان میں نا. وہ کئی ملین میرے خیال میں شاید ایئرس کے فاصلے پر ہے. اب وہ بھی لائٹ ایئرس. بٹ فاصلے جو ہے نا یہ ہم انسانوں کے لیے ابھی اتنے طویل ہیں. ہو سکتا ہے اب میری بات سنو آپ, اگر میں آپ سے آج سے ہزار سال پہلے کہوں, میں بیٹھا ہوں انڈیا میں اور میں کہوں کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں کل امریکہ چلا جاتا ہوں نا اور اگلے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا, آپ کا ناممکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب تم امریکہ جاؤ گے, ٹھیک ہو گیا, اور پھر اگلے ہفتے تم واپس بھی آ چکے ہوگے. کوئی مائکل کر ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اتنا دور ہے. لیکن وقت کے ساتھ ہم نے موڈ آف ٹرانسمیشن بڑھائی, ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ میں 2-3 دن میں ہی امریکہ آنا جانا کر سکتا ہوں آرام سے. فلائٹ لمبی 19 گھنٹے کی ہے, پتہ ہے کبھی گئے نہیں, ویزا نہیں لگا. تو لیکن یار یہ تو میکسیمم اسپیڈ جو ہے وہ ہیومن جو ٹریول کر سکتا ہے, مطلب حد بھی مار لی تو یار لائٹ ایئر سے زیادہ تو ہم تیزی سے ٹریول. یار کچھ ٹیلی پورٹیشن یا کچھ بھی دیکھو, اب جو چیز نہیں پتہ نا, وہ مزے کی بات ہم کہتے ہیں کہ خواب میں جیسے ہم مرنے لگتے ہیں تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں اس کی. ایک جو میری اپنی جو ہے ایک ہائپوتھیسس ہے کہ بھائی اگر خواب میں آپ مر گئے تو آپ ریئل میں مر گئے. دماغ ازیوم کر لے گا کہ ختم ہو گیا, دماغ اپنا فنکشن روک دے گا, آپ کی باڈی ختم ہو جائے گی. یہ میرا اپنا ہائپوتھیسس ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. دوسرا جو ہے میں نے شاید آپ سے ایک دفعہ سنا تھا کہ خواب میں جیسے آپ مرنے لگتے ہیں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ نے مرنے کے بعد کی سچویشن نہیں دیکھی ہوئی, تو اس کو پتہ نہیں اب کیا کریٹ کرنا ہے. لہٰذا وہ ایک جھماکے سے آپ کی آنکھ کھول دیتا ہے کہ بھائی اب یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کے بعد کیا چیز ہے, تو وہ کوئی شبیہ کریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک اسی طرح فی الوقت ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہو سکے یا ابھی اتنی ترقی حاصل نہیں کی انسان نے, وہ معراج نہیں پہنچا کہ ہم ایسا موڈ آف کمیونیکیشن بنا سکیں یا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن بنا سکیں کہ ہم 1000 نوری سال کا سفر جو ہے وہ 2 دن میں طے کر لیں. دنیا کے 2 دن, 2 دن بھی وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہاں کے 2 دن ہیں. ہم دنیا کے 2 دن, کیونکہ ہمارا دن تو چلتا ہے سورج کے ارد گرد گھومنے سے, اس سولر سسٹم. ایگزیکٹلی ہم کسی اور سولر سسٹم میں جائیں گے تو وہاں دن اور طرح سے گزرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ 2000 سال بعد 3000 سال بعد اگر انسانیت قائم رہتی ہے, وچ آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ انسان جتنی ترقی کرے گا اتنا تباہی کا اثر پیدا کرے گا اپنے لیے, بٹ اگر انسان قائم رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز بنا لے کہ اتنا تیز ترین سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ماموں کے گھر جا رہے ہیں, تو پھر ہم کہیں گے یار ذرا چاند تک جا رہے ہیں, کل واپس آ جائیں گے. خالہ کی بیٹے کی شادی ہے مارس پہ. ہاں وہاں کا وہ جو ہے امبانی ہے, تو اس نے چاند پہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کروائی ہے, اور ہم لوگ چاند پہ جو ہے شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ, تو اس طرح یہ ریپٹیلین تھیوری ہے یہ, کہ اس طرح سے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اور ریپٹیلین کے بارے میں بھی بڑے مزے کی بات ہے کیا کہ جتنے بھی یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں نا, ان میں جو سیکرٹ سوسائٹیز کا آتا ہے, سیکرٹ سوسائٹیز ڈو ایگزسٹ, کسی نہ کسی شیپ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. فری میسنز تو خیر بہت اوپنلی جو ہے ان کے تو لاجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, ان کے تو وہ تو کام کر رہے ہیں. ان کی ایک ڈفرینٹ سائڈ ہے فری میسنز کی بھی. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری میسنز ہو گئے, ایلومیناتی ہو گیا, یہ بھی جو ہے ریپٹیلینز سم ہاؤ کنٹرول کرتے ہیں اس کو, اس میں بندوں کو کس طرح سے لے کے آنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہیں ریپٹیلینز کرتے ہیں. یہ ریپٹیلین تھیوری ہے. اچھا دوسری تھیوری پہ اگر میں آ جاؤں, فری میسنز کی تھیوری میں سوری, فری میسنز کے بارے میں نا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 15ویں-16ویں صدی میں لوگ ان کی بنیاد رکھی گئی تھی, اس کے بعد سے چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں. اور ایک مسکنسیپشن ہے جو فی الحال مسکنسیپشن تھیوریکلی کہہ لیں آپ,
تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایتھسٹ ہیں، حالانکہ فری میسنس ایتھسٹ نہیں ہوتے. ہاں فری میسنس ایتھسٹ نہیں ہوتے، ایکس وائی زیڈ کے پجاری ہی ہیں. یہ کسی کے پجاری بھی نہیں ہوتے. اچھا. آن تھیوری کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. آن تھیوری یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی مذہب والا جوائن کر سکتا ہے اس کو. اچھا. ہاں بہت سارے مسلمان بھی فری میسنس ہیں، کرسچنس بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور سکھ بھی ہیں، جین والے بھی ہیں. فری میسنس کو بھی جوائن کر. ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہے بقول ان کے. اپنی دعائیں ہوتی ہیں سوشل ویل بینگ یا اکنامیکل ویل بینگ کی کیا ویل اور بینگ؟ کائنڈ آف چیریٹی پہ بیسیکلی وہ کرتے ہیں. ان کا تو وہ دیکھنا جو سمبل ہے وہ ایک کمپاس ہے. کمپاس اسکوائر، وہ جو نہیں سے اسکوائر بناتے ہیں وہ، اور بیچ میں جی لکھا ہوا ہے. جی از اے سمبل آف گریٹ آرکیٹیکٹ. یعنی کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسی ذات پہ، ایسی ڈائٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو جس نے ساری دنیا بنائی ہے. کمپاس حساب کتاب وہ لکھائی بھائی چلانے والا آرکیٹیکٹ، نظام بنانے والا. تو گرینڈ آرکیٹیکٹ پہ یہ بلیو کرتے ہیں، تو مطلب یہ ایتھسٹ نہیں ہو سکتے. اچھا جی، اب فری میسن سے جتنے بھی اپنا لوگ آتے ہیں، اب تک آئے سب کچھ آئے. اس کے بعد ابھی کہتے ہیں پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں لوگ یو ایس کی پولیٹکس وغیرہ میں، لیکن یہ ڈینائی کرتے ہیں اپنا کسی بھی طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹی. اور کیوں ڈینائی نہیں کریں گے؟ آئی مین میک سینس. تو یہ سین ہے ان کا فری میسنس کا. جبکہ ایلومناتی کی اگر میں بات کروں نا، تو ایلومناتی 1778 یا 1776 میں غالباً بیویریا نام کی جگہ تھی، جب جرمنی کا حصہ ہے. یہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی. ایڈم ویشپٹ پروفیسر تھے، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی. بڑے مزے کا کانسیپٹ ہے. بیسیکلی انہوں نے نا پاک کرنا تھا یورپ کو پاپائیت سے، پاپ کے تسلط سے، بادشاہ کے تسلط سے، کیونکہ بادشاہ اور پاپ کا بڑا گٹھ بندھن تھا. تو اس نے ایلومناتی تحریک کا آغاز کیا وہاں پہ. ایلومناتی کا مطلب ہوتا ہے روشنی، کہ بہت اندھیرا پھیل گیا. ڈارک ایجز کہتے ہیں نا زور کو. بہت اندھیرا پھیل گیا، تو اب ہم نے روشن کرنا ہے کہ اس مذہب کے تسلط سے نکالنا ہے، کیونکہ مذہب بہت ظالم شکل اختیار کر گیا تھا یورپ میں. تو مذہب سے آزاد کرنے کے لیے نا، کہ پاپ کا جو رول ہے ختم ہو، اس نے چنندہ لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. کوئی 15-20 لوگ جمع ہو گئے اس کے پاس، مین جو لوگ تھے اپنی اپنی فیلڈ کے جو کرتا یہ کیا کس نے تھا جمع؟ ایڈم ویشپٹ. اچھا. اور یہ کسی مذہب کا ماننے والا تھا؟ نہیں، یہ کسی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا. اچھا. یہ بیزار آ گیا تھا مذہب سے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اتنا ظلم کر دیتا ہے. جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب خدا کے بندے نا بندوں کے خدا بننا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یہ مذہب کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کرسچینٹی کے ساتھ یہی ہوا کہ جو خدا کے بندے تھے انہوں نے بندوں کا خدا بننا شروع کر دیا تھا وہاں پہ. اس کے خلاف یہ ایلومناتی تحریک شروع ہوئی. یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب فرانس میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ایلومناتیز نے. اور اس کے بعد 18ویں صدی میں جا کے جو وہ 19ویں صدی 18ویں سے وہ بھی 2.5 سال چلا ہے یار. ہاں وہ بھی ایسے نہیں کہ فوراً ہی ہو گیا. ہاں مطلب 150-200 سال تو انقلاب چلا ہے. بادشاہ گیا، دوسرے آ گئے، کیا کہتے ہیں جو سول 3 کلاسز بنی تھی نا. بادشاہ کو ہٹایا تو احتجاج کرنے والے آ گئے. ہاں اب احتجاج کرنے والے آئے تو ان میں بھی 2 کلاسز بن گئیں. ایک کلاس بنتی تھی بادشاہ کو مار، دوسری کہتے بادشاہ رہنا چاہیے، بادشاہ کو مار دیا گیا. پھر ان کے اندر بھی 2 کلاسز بن گئیں. کرتے کرتے جو بادشاہ سے سفر جو شروع ہوا تھا وہ آ کے آمریت پہ ختم ہوا. نپولین آ گیا. ہاں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں انقلاب جو ہوتا ہے، انقلاب سننے میں کہنے میں اچھا لگتا ہے. انقلاب کی تاریخ پڑھیں نا تو آپ کو لگ پڑ جائے کہ انقلاب جو ہے نا وہ صرف خون مانگتا ہے اور نتیجہ موسٹ آف دا ٹائم اچھا نہیں ہوتا. لیکن وہ رائٹ ونگ لیفٹ ونگ اسی وقت کا ہے جو آج بھی چل رہا ہے. ہاں وہ تو پولیٹیکل تھیوری بن چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں جو پارٹ خیر بیک ٹو ایلومناتی. تو ایلومناتی کی بنیاد وہاں پہ رکھی گئی کہ یورپ کو پاک کرنا ہے. 10 سال بعد ان پہ بین لگ گیا. وہ کہا گیا کہ بھائی اب اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن جارج واشنگٹن جو تھے یو ایس کے، پھر انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ بھائی کہ ایلومناتی سے یو ایس امریکہ کو خطرہ ہے. تو پھر دوبارہ سے چیزیں مطلب یہ لوگ واقعی میں زندہ ہیں ابھی بھی. مطلب پہلے تو چلو اعلانیہ کام کر رہے تھے، اب اندر کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایلومناتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 سال سے اوپر والے بندے پہ کام نہیں کرتے.
کسی کو اپنے گروپ میں لینا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو انڈر 30 وہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوور 30 جو ہے وہ از میچور انف ٹو نو کہ بھائی اس کی سوچ بن چکی ہے, وہ ہمارا کلٹ کا حصہ نہیں بن سکے گا وہ. تو ہمیشہ انڈر 30 پہ وہ لوگ جو ہے فوکس کرتے ہیں. اور پھر 1970s مڈ میں ایک ٹرائلوجی آئی الومناتی کے حساب سے 3 کتابیں. اس کے بعد سے امریکہ میں بڑا بوم آ گیا اس پہ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان سیکریٹ سوسائٹیز کا جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے خلاف بات کرنے والوں کو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں, تو لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ ایز اے فیشن سیمبل لے لیں. اب اکثریت لوگ جو سیمبل بنا رہے ہوتے ہیں نا اس کا ٹرائنگل کا, وہ فیشن کے طور بنا رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہے فیشن ہے. میرے کو مزے کی بتاؤں, میری دوست صاحبہ ہیں, وہ ان کو جانا تھا ٹیٹو بنوانے, انہیں اسٹیکر والا ٹیٹو جو ہوتا ہے ٹیمپرری, تو انہوں نے اسٹوری لگائی ہوئی تھی. اس میں وہ ٹیٹو آرٹسٹ سے پوچھتی ہیں جو فیمس چل رہا ہے وہ بتائے نا, اس نے کہا یہ الومناتی لگوا لیں, یہی چل رہا ہے ٹرینڈ میں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. تو یہ فیشن ٹرینڈ کے طور پہ بن گیا. جب فیشن ٹرینڈ کے طور پہ بن گیا نا تو پھر آپ نے جو سینسٹیوٹی تھی نا جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ ختم کر دی. اب لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے, اور یہی چاہتے ہیں لوگ سیریس نہ لیں, لوگ ہمیں جانے ہی نہ. وہ یوزول سسپیکٹ کا ڈائلاگ تھا نا جو کیون اسپیسی نے کہا تھا کہ دی گریٹسٹ ٹرک ڈیول ایور پلیڈ دیٹ ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ. کہ بھائی شیطان جو اب تک کی سب سے بہترین ٹرک پلے کی ہے یہ کی ہے کہ لوگوں کو باور کروا دیا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب آپ صرف لکھ دو نا کانسپریسی تھیوریز, الومناتی, فری میسنز, 10 لوگ آپ کو مذاق اڑانے آ جائیں گے. بھائی کون سے دور میں جی رہا ہے؟ بھائی فتنہ تو ہر دور میں فتنہ ہے. ایسا تو نہیں جو 10 سال پہلے فتنہ تھا اب فتنہ نہیں ہوگا. آپ کی ریئلٹیز بدل گئی کیونکہ آپ نے اڈاپٹ کر لیا اس کو, آپ نے اس کو تسلیم کر لیا, تو آپ کی ریئلٹیز بدل گئی ہیں. اچھا, اب الومناتی والے کیا کرتے ہیں کہ الومناتی میں جتنے زیادہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے نا وہ سب فری میسن سے ہو رہی ہے. اچھا, فری میسن ایک پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے جس میں تمام مذاہب والے آ سکتے ہیں, وہ ایز اے NGO چل رہے ہیں فی الحال. صحیح ہے. الومناتی والے جو اپنی وہ کرتے ہیں نا بھرتی, وہ فری میسن سے کرتے ہیں, وہاں سے اڈاپٹ ہو کے. ان کی آپس کی کشمکش بھی چل رہی ہے فری میسن سے الومناتی کی, کہ ہمارے بندے کھا جاتے ہیں یہ لوگ. اس میں ہوتا کیا ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں ایک لڑکا آیا, اس نے بڑے مذہب کی باتیں کی اور بڑے ایموشنل باتیں کی, خلافت کی باتیں کی. جب چلا گیا تو میں نے آپ کو کہا کہ اس سے بچ کے رہنا, کہ یہ جس تنظیم کا ہے نا اس کی اینڈ جو ہے وہ عسکریت ہی ہے, دہشت گردی ہی ہے. یہ کیا تنظیم کیا کرتی ہے, یہ صرف اور صرف آپ کو اتنی موٹیویٹ کر دیتی ہے نا کہ پھٹ جاؤ, کچھ کرنا, پھٹ جاؤ, دیٹس اٹ, پھٹ جاؤ, مسلمانوں کو مار دو. ان کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے مسلمانوں کو ملک پاک کرنا ہے. پاک کیسے کرنا ہے بھائی, ان سب کو مار دو. مذہبی اختلاف رکھتا ہے مار دو, مسلکی اختلافات ہیں مار دو, ڈائناسور بن جاؤ. ایگزیکٹلی. اچھا, جب بندہ کہتا ہے اب مجھے مارنا ہے سب کو, تو کہتا ہے نہیں یہ کام ہم مارنے والا کام ہم نہیں کرتے. ہاں, اب وہ بندہ چارجڈ ہو گیا. اب ایسے بندے کو وہ ISIS جیسی تنظیمیں اٹھا لیتی ہیں, چارج بندہ. آپ نے کتنے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہوں گے کراچی میں, یہ جو بسوں پہ حملہ ہوا, اسماعیلی کمیونٹی کے لوگ مار دیے گئے, باقی مار وہ کوئی اجڑ گوار لوگ نہیں تھے جنہوں نے دھماکے کیے, گولیاں ماری. سب وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملیوں کے پڑھے لکھے نوجوان تھے. کیا وہ اتنا زیادہ ان تنظیموں نے موٹیویٹ کر دیا نا کسی کو مارنے کے لیے کہ وہ پکا پکایا حلوہ ثابت ہوئے دہشت گرد تنظیموں کے لیے. ٹھیک اسی طرح فری میسنز جو ہے نا, یہ ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مذہب, کوئی مذہب ہے کچھ بھی ہے, ہم تو نہیں کہتے بھائی سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں, لیکن ان کی تعلیمات میں نا تمام جو ہے مذہب کا رد ہوتا ہے. سمہاؤ جتنا ظلم ہو رہا ہے مذہب کر رہا ہے, حالانکہ سب مذہب اچھے ہیں, سب ظلم مذہب نہیں ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جب ایک ان کے جو نا مختلف رینکس ہوتے ہیں, جب ایک خاص رینک پہ آپ پہنچ جائے نا تو پتہ چلا بھائی مذہب تیار ہے, پکے تیار ہے, وہاں سے الومناتی پک کر لیتی ہے, پھر وہ مذہب کے اگینسٹ ہوتا ہے. الومناتی ہو گئے, فری میسنز ہو گئے, بیسیکلی ان کی جنگ عیسائیوں سے تھی. مسلمان تو بہت بعد میں اس کا پارٹ بنے. وہ دیکھ لیں انہوں نے عیسائیت کا کیا حال کیا ہے, چرچ کی کیا رسپیکٹ رہ گئی ہے, بائبل کی کیا رسپیکٹ رہ گئی ہے.
حضرت عیسیٰ کی کیا رسپیکٹ رہے گا یہ کرسچینٹی میں. بھی موویز بنتی ہیں, جوکس بنتے ہیں, اور بڑے ولگر قسم کے جوکس بنتے ہیں, وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو ایلیمناٹیز ایکچولی چاہ کیا رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مذہب کر رہا, جتنا مذہب کم ہوگا اتنا ہی پاور ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ مین میڈ لا ہو, اور دجال بھی یہ چاہتا ہے کہ جتنا مذہب کمزور ہوگا اتنا دجال طاقتور ہوگا. بیسکلی دجال کا نظام, علومناتی وغیرہ یہ سب ایک ہی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطان کے پجاری ہیں اور یہ اور وہ, یار باقاعدہ شیطان پوجا کے پجاری کرتے جو ہیں. ہوتے ہیں نا, شیطان کے پجاری, چاہے وہ فری میسنس میں ہو جائیں یا پھر علومناتی میں ہو جائیں, وہ ایک ہر عام بندہ نہیں ہوتا, ان کے رینکس ہوتے ہیں. اب ایک مخصوص رینک تک پہنچو گے تو تب آپ جا کے وہاں پہ آؤ گے. کیوں پکنے کے بعد بھی نا, اگر یہ مثال کے طور پہ آپ کو خدا کا انکاری بنا دیا اور شیطان کا اقراری بنا دیا, تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ شیطان ہے تو مطلب خدا بھی ہوگا. پھر ہاں یہ اس رینک تک لے کے, نفرت کی اس حد تک لے کے جاتے ہیں نا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ نہ محبت میں اتنا غلو کرو, نہ نفرت میں غلو کرو کہ عقل کام کرنا چھوڑ دے. بعض اوقات محبت میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں نا کہ آپ عقل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر آپ اچھا برا نہیں دیکھتے. ٹھیک اسی طرح نفرت میں بھی جو ہے نا, آپ لوگ بعض اوقات اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں نا کہ آپ نفرت کے محور کو ختم کرنے کے لیے غلیظ سے غلیظ کام, غلیظ سے غلیظ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک یہی چیز ہوتا ہے علومناتی والوں کے ساتھ. ایک خاص رینک پہ جا کے نا مذہب سے اتنی زیادہ شدید چڑ ہو جاتی ہے نا, پھر یہ کہتے ہیں یار کہ مذہب کس کا ہے, خدا کا ہے. مذہب کوئی بھی ہے, اسلام ہو گیا, کرسچینٹی ہو گیا, جودازم ہو گیا, ہندو مت ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بیسیکلی خدا کا تصور دیتے ہیں. کسی کا تصور ٹھیک ہے, کسی کا تصور غلط ہے. کچھ ایک خدا بولتے ہیں, کچھ دو, کوئی تین بولتے ہیں, مطلب غلط تصور بھی ہے, لیکن تصور خدا کا ہے. انہیں نفرت خدا کے تصور سے, اس تصور کو ختم کرنے کے لیے پھر کہتے ہیں کسی سے بھی ہاتھ ملانا پڑ جائے, وہ کرتے ہیں. پھر ان کی عبادات ہوتی ہیں, ریچولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ریچولز ہیں شیطان کو راضی کرنے کے, یا جس اس کو جو بھی وہ مانتے ہوں ایکس وائی زی, تو وہ کرتے ہیں, پوری چیزیں ہوتی ہیں. تو جانتے بوجھتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ مس گائیڈڈ ہے. نہیں, مس گائیڈڈ نہیں ہے. اب میں ایک مزے کی بات بتاؤں نا کہ ایک 2021 میں ایک کنسرٹ ہوا تھا ٹریوس اسکاٹ کا, آسٹرا ورلڈ کے نام سے. اس کا جو تھا نا ٹائٹل, وہ تھا کہ دی ڈسٹوپیا از ہیئر, دی ریئل ڈسٹوپیا از ہیئر, اس طرح کا کچھ نام تھا اس کا. ڈسٹوپیا جو ہوتا ہے وہ الٹ ہوتا ہے یوٹوپیا کا. جہنم یعنی سمجھ لو ایک طریقے. یوٹوپیا ایک سمجھو دنیا میں جنت, ایک یوٹوپین سوسائٹی, مطلب ایسی سوسائٹی جو جنت کا ماحول ہو, سب کچھ اچھا ہو. ڈسٹوپیا ایسا جہاں پہ تباہی ہو. ٹھیک ہو گیا, کہیں گے اس نے کہا کہ ڈسٹوپیا از ہیئر, کہ جہنم ادھر ہے. اس کا گیٹ دیکھنا جہاں پر اس کا ہوا تھا, گیٹ میں اس کا منہ کھلا ہوا ہے, اس کے اندر جا رہے ہیں. ایسی ایک تصویر بنائی تھی ایک بندے نے, کہ ڈپیکشن تھی جو جہنم کے دروازے کی, کہ لوگ اپنی مرضی سے اس کے جہنم کے منہ میں جا رہے ہیں. پھر اپنا اس کے اسٹیج کا سمبل الٹی کراس بنی ہوئی ہے, اس کو آگ لگی ہوئی ہے. تمام سیٹنک جو سمبلس ہیں نا وہ اس کنسرٹ میں موجود تھے, اور لوگوں کی لاشیں جا رہی تھی اور وہ گا رہا تھا. اچھا, ہاں 10 بندے مرے تھے اس میں. میں نے سنا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا اس کے کنسرٹ میں, پہلے بھی. اب یو نیور نو. اب دیکھیں میوزک جو ہے نا, میوزک یا ہم لوگ بھی سنتے ہیں میوزک, ٹھیک ہے, گا بھی, گنگنا بھی لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ دماغ کے ساتھ جتنا کھلواڑ میوزک کرتا ہے نا, کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کہ میں بلا کسی تحقیق کے کہہ رہا ہوں یا بلا کسی سوچے سمجھے کہہ رہا ہوں. میں میوزک کنسرٹس میں بھی گیا ہوں, ٹھیک ہے. ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ میں کلبز وغیرہ میں بھی گیا ہوں. کئی صاحب اگر میں آپ کو کلبز کا بتاؤں نا, تو وہاں کا میوزک اور لائٹس وہ اس تناسب سے ہوتی ہیں نا کہ آپ بنا کچھ کیے بھی آپ خود کو نشے میں فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. صرف کلب میں ہونے جو جلتی ہے بلو لائٹس, وہ اس طرح سے جگمگ جگمگ کرتی ہے نا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کو لگے گا میں گرنے والا ہوں. دماغ کے ساتھ میوزک اور لائٹس کا کمبینیشن اتنا خطرناک عنصر پیدا کرتا ہے. آپ نے مائیکل جیکسن کے کنسرٹ دیکھے ہوں گے, لوگ گانا شروع کرتے ہیں, لڑکیاں بے ہوش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نصرت فتح علی خان کے لائیو سننے والے دھماؤ مار کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو ٹی وی پہ فیل نہیں ہوتی ہیں, تو وہاں بیٹھے ہوئے تو جو ایٹ دا مومنٹ موجود ہوتے ہیں نا کنسرٹ وغیرہ میں. سر کنسرٹ کی
ایک انرجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. انسان اپنے دماغ پہ کنٹرول کھو چکا ہوتا ہے وہاں پہ. ہم اگر کسی کنسرٹ کی ویڈیو دیکھیں نا لائیو, مطلب ٹی وی پہ, ہم کہیں بھائی یہ کیا گا رہا ہے, لوگ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں. جب آپ لائیو کنسرٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو بہت ڈفرینٹ لیول گیم ہے دماغ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے بہت سارے جو سنگرز ہیں, بیونشے ہو گئی, میڈونا ہو گئی, جے-زی ہو گیا, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایلومناتی کے ممبرز ہیں. رومرز ہیں, ظاہر بات ہے کسی کا ثبوت تو کچھ نہیں ہے, بٹ کہا جاتا ہے کہ میوزک انڈسٹری ہالی ووڈ کو بہت زیادہ ایلومناتی کنٹرول کرتی ہے سمو. تو اس کو یعنی ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ایکس ویدڈ شیطان کا انڈائریکٹ ساتھی یا ڈائریکٹ ساتھی, یا پھر دجال کا. ہاں دجال از دی رائٹ ورڈ فار دیم. ہاں, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. شاید آلدو وہ خود سامنے نہیں آ رہے, لیکن انہوں نے اپنے کچھ کارندے وغیرہ چھوڑے میں, جو کارندے ان سے کانٹیکٹ میں ایز اے مڈل مین کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا دوسرا, اگر آپ سوری $1 کا بل دیکھیں نا, نوٹ دیکھیں, تو اس کے پیچھے سمبل بنا ہوا ہے, وہی احرام بنے ہوئے اور اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی, اسے آئی آف پرویڈنس کہا جاتا ہے, آل سینگ آئی. تو پہلے تو اس کو کہا جاتا تھا کہ خدا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہر شے کو دیکھنے والا, اور اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایلومناتی سمبل ہے, حالانکہ یہ فری میسنز کا سمبل ہے. یہ ایلومناتی کا سمبل ایلومناتی نے اڈاپٹ کر لیا ہے, حقیقت میں یہ بھی فری میسنز کا سمبل تھا, احرام اور آنکھ والا جو سین ہے. کیونکہ آنکھ کا اگر آپ تعلق دیکھیں نا تو آئی آف ہارس ایجپشین میں آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ سمیرین تہذیب, وہاں جو مجسمے ملے ہیں, جس کی جتنی بڑی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, وہ اتنا زیادہ ان کے لیے قابل احترام اور مقدس ہستی تھی. تو فری میسنز اور آل سینگ آئیز کا نا بڑا پرانا لینا دینا. لوگ تو کہتے ہیں کہ 15ویں-16ویں صدی میں فری میسنز آئے, مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے. یہ جب نمرود نے آگ بھڑکائی یہ تب بھی موجود تھے. یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو انسانیت کے ساتھ نا پیرل چلتا ہوا آ رہا ہے. جس طرح وہ پیغمبر چلتے ہوئے آ رہے ہیں, پھر ہم اس کے بعد اولیاء چلتے ہوئے آئے, سب کچھ ہے نا, ٹھیک اسی طرح شیطانوں کا بھی ایک پیرل جو ہے نا وہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. انسانوں کی ریکروٹمنٹ, یعنی وہ جو انہوں نے انسانوں سے ریکروٹ کی. ایگزیکٹلی. ان میں کبھی کوئی بغاوت سامنے نہیں آئی ہوئی, اگر کبھی ہوئی ہو یا ہو, کیا پتا, کیا کہہ سکتے ہیں. بغاوت کیسے سامنے آئے گی, کس چیز سے سامنے آئے گی, مطلب میڈیا سے سامنے آئے گی, کسی چیز سے سامنے آئے گی, یا ہر دور میں نا ذرائع ابلاغ ان کی کنٹرول میں رہے, جو اس دور کے تھے وہ ان کی کنٹرول میں رہے, ہمیشہ طاقتور کے اس میں رہے یہ لوگ. اور زائنسٹ جو تھے, یہودیوں کا ایک خاص طبقہ ہے, کہتے ہیں نا ہر یہودی زائنسٹ نہیں ہے, پر ہر زائنسٹ یہودی ہے. وہ ان کے بڑے اہلکار رہے, کہ بڑا متشدد طبقہ کہہ لیں یہودیوں کا, اس میں ان کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو زائنسٹ تحریک شروع ہوئی اس میں بھی ایلومناتی کا بڑا عمل دخل تھا, کہ چلو یار مل کے کوئی کام کر لیتے ہیں ہم اس پہ. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جرمنی کا حکمران تھا, پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں نام لیا تھا, ویڈیو بڑی خطرناک ہو گئی تھی, وہ یوٹیوب جو ہے اس کو وہ کر دیتا ہے کہ اس نے جو ہے یہودیوں کا بڑا قتل عام کیا, تو نسلی بنیاد پہ کیا. اصل بنیاد نسل نہیں تھی, اصل بنیاد یہ تھی اس قتل عام کی کہ اس سے لگتا تھا کہ جنگ عظیم اول کے بعد جو بیٹھا ہے, تختہ بیٹھا ہے جرمنی کا معاشی طور پہ, اس میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. یہودیوں نے بڑا پلان کر کے ہمارے ملک کا جو ہے وہ معاشی تختہ دار الٹا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بینکنگ نظام دیکھیں, سب کچھ دیکھیں, تو یہودیوں کی اجارہ داری تھی ساری. فیمس فیملی روتھ چائلڈ جو فیملی ہے جس نے بینکنگ نظام کی بنیاد رکھی, پورے یورپ میں پھیلے بھائی جو تھے اس کے, مطلب جو بیٹے تھے 5 بیٹے تھے ماڈرن بینکنگ کے. ہاں, تو انہوں نے بنیاد رکھی ماڈرن بینکنگ کی یورپ میں. اور تمام جو ہے پھر مالی معاملات ان کے ہاتھ میں آ گئے. جب مالی معاملات ہاتھ میں آئے تو پھر کیا کمیونیکیشنز, کیا ریاستوں کو توڑنا جوڑنا, کس کے ساتھ تعلقات کرنے, بیسیکلی مائنڈ بنایا جاتا ہے نا خبروں کے ذریعے. جو ماسز ہیں یہ خبروں سے چلتے ہیں, کس طرح یہ خبر پھیلا رہے ہو. اب ہم یہ چیز سمجھنے لگیں کہ سچی یا جھوٹی خبر کچھ بھی نہیں ہوتی, خبر سے وائرل ہوتی ہے.
جو پھیل گئی وہ بس جو پھیل گئی وہی سچ ہے. ایگزیکٹلی. اب آج کے دور میں تو خیر بہت ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے جھوٹی خبروں کو بنا کے جو ہے مائنڈ بنایا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. اس دور میں شاید اتنا جدید نظام نہیں تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. وہ تو آسمانی صحیفہ سمجھا جاتا تھا, اخبار کا ٹکڑا جو اخبار کے ٹکڑے میں آ گیا, یا جو کتاب چھپ گئی وہ ہو گیا. اب اخبار ہو گئی, کتاب کو چھپنا ہو گیا, سب جو ہے پیسے والوں کے کام تھے. تو پیسے بینک ان کے کنٹرول میں تھے, اور اپنا نظام انہوں نے اپنے حق میں کیا, استوار کیا سارا کا سارا. صحیح بات ہے. ذرائع ابلاغ وغیرہ ان کے خاص طور پہ اس کے تھرو ہی آپ پھیلا سکتے ہو نا. پروپیگنڈا لوگوں نے اتنا کیا, الٹی سیدھی چیزیں پھیلائیں اور وہ آج اس کو رول کر رہے ہیں. پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس یہ جو بینکنگ سسٹم ہے, یہ جو معاشی وہ ہے, اس کے ذریعے بڑا استحصال کیا کہ فیٹ کرنسی ہو گئی. مطلب ایک عرصے تک جیسے مجھے آج تک ایک کاغذ کی نوٹ کی سمجھ نہیں لگی یار, سیریسلی یار. اس کے پیچھے نا بڑی وہ زبردست سی ایک اسٹوری بھی ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ آج سے تقریباً اگر ہم بات کریں نا کچھ 100 سال پہلے تک بھی سونا اور چاندی ہی اصل کرنسیز تھیں. اچھا, سونا اور چاندی کی کرنسیز سے پہلے دراصل چونکہ وہ بارٹر سسٹم تھا, لوگ ایک دوسرے سے چیزوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے. تو اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ بھائی چیزوں کے تبادلے میں پرابلم ہے, ایک بندے کے پاس گھی ہے, اس کو چاول چاہیے, تو وہ اس بندے کو ڈھونڈے گا جس کے پاس چاول اور اس کو گھی چاہیے ہو. ایک لمبی ایک مشقت ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس بکری ہے, اس کو چاول چاہیے, تو بکری ایک بڑا یونٹ ہے, چاول کم ہے. لوگوں نے اس کے لیے مارکیٹس بھی بنائی. میرے خیال میں کوئی بہت پرانی بات ہے, 500 BC کی لوگوں نے مارکیٹس بھی بنائی اس کے لیے کہ شاید بارٹر سسٹم چلا بھی. بارٹر سسٹم کافی دہائیوں تک, کافی صدیوں تک چلا ہوا بارٹر سسٹم. لیکن پھر ایک وقت یہ آیا, لوگوں نے کہا نہیں یار, میڈیم آف جو ہے وہ کچھ ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں میڈیم آف ایکسچینج کچھ ہونا چاہیے. تو لوگ پھر آہستہ آہستہ چیزوں کی طرف آئے. کچھ نے کارنز سے ٹرانسفر کرنا شروع کیا کچھ, لیکن وہ ظاہر ہے کارنز ہو گئے, سیپیاں ہو گئی ہیں, تو عام بندہ کوئی سمندر پہ چلا جائے, سیپیاں اٹھا لے, مالا مال ہو گیا. کسی بندے نے وہ کارنز کا اگر فار ایگزامپل فصل لگا لی ہو, مالا مال ہو گیا. تو پھر ایک چیز ایسی نیچرلی کوئی ایسی چیز جو قدرت کی طرف سے ایک تو فراہم کردہ ہو, دوسری چیز یہ کہ نہ ہی وہ زیادہ بہتات میں ہو اور نہ ہی وہ کم ہو بہت زیادہ, تو وہ سونا چاندی کی طرف خود بخود ہی نیچرلی لوگ آ گئے. لوہے کی طرف نہیں گئے اور ہیرے کی طرف نہیں گئے, کیونکہ ہیرا بہت کم ہے تو کم ہی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا, لوہا بہت زیادہ ہے, ہر کسی کے پاس پہنچ جاتا. تو سونا چاندی دراصل قدرت کی طرف سے متعین کردہ ایک کرنسیز تھیں, وہ چلنا شروع ہو گئیں. اب یہ پرابلم سب سے بڑی چیز دیکھیں ہوا یہ کہ جب لوگوں نے سونا چاندی کو ٹریول کرنا مطلب میڈیم ایکسچینج جب لوگوں نے ایکسچینج کرنا شروع کیا, تو ایک وقت یہ ہے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ پیسے جو ہے نا یہ لے کر گھومنا مشکل ہے, سونا یہ جو ہے نا اشرفیاں وغیرہ. تو لوگوں نے پھر کسی جیولر کے پاس رکھوایا اور اس سے ایک سلپ بنوا لی, میرا اتنا سونا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا ہاں, کہ فار ایگزامپل اگر سپوز کریں 2 تولہ سونا میں نے جیولر کے پاس رکھوایا, اس سے میں نے ایک سلپ بنوا لی کہ بھائی قاضی حارث صاحب کا 2 تولہ سونا فلانے جیولر کے پاس رکھا ہوا ہے. اب میں سامان لینے کے لیے گیا, میں نے اس سے سامان لیا, فرض کریں چاول گھی وغیرہ ساری چیزیں لیں. اس سے میں نے پوچھا بھائی بل کتنا ہوا, اس نے بولا کہ بھائی بل ہوا آپ کا 2 تولہ سونا, آپ جو ہے مجھے اتنے اشرفیاں یا مجھے اتنے دینار دے دیں. میں نے کہا بھائی میں دینار لے کر نہیں آیا یا اشرفیاں میں لے کر نہیں آیا, لیکن ہاں یہ 2 تولہ سونا میرا فلانے جیولر کے پاس پڑا ہوا, یہ رہی سلپ, یا آپ اس سے جا کے لے لینا. اب ہوا یہ کہ یہ کرنسی جو ہے نا یہ ایکچولی یہ جو سلپ تھی یہ کرنسی کی ایک سمجھ یہ بیسیکلی نوٹ بن گیا. ہاں. اب اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے کیا یہ کہ وہ جا کے کیوں لے, اس نے آگے اس کو بھی چلا دیا. اس نے آگے سے را مٹیریل خریدا, را مٹیریل والے سے پوچھا بھائی کتنا بل ہوا, اس نے بولا کہ بھائی یہ فرض کر لیتے ہیں 4 تولہ ہوا. اس نے بولا 1 تولہ قاضی حارث, ایک یہ سلپ قاضی حارث کی 2 تولہ کی, ایک اکرم صاحب کی 2 تولہ کی. وہ اس نے وہیں پہ چلا دیا, وہ پھر آگے اس نے اور چلا دیا. اس طرح نوٹ چلنا شروع ہو گیا باقاعدہ طور پہ. یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کرنسی نوٹ تھا. اسی لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کرے گا, یعنی کہ جب نوٹ دے گا تو اس کے بدلے بھی آپ اس کو گولڈ دو گے, حامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کرے گا. لیکن یہ سین یہ ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ چلتے یہ کرنسی جو ہے وہ نوٹ جو تھا, اب دیکھیں دیکھا جائے تو وہ جو ایکسپائرڈ سلپ ہے اس کی بیک پر گولڈ ہے. مطلب فار ایگزامپل کہ بھائی ایکسپائرڈ بندے کے پاس ایکسپائرڈ جیولر کے پاس میرا 2 تولہ گولڈ رکھا ہوا ہے. یہ مسٹر نعمان سے مسٹر جعفر کتنی بھی ٹرانزیکشن ہو جائیں, مسٹر جعفر جا کے اگر اینڈ میں اس جیولر کے پاس پہنچ جائیں تو اس جیولر سے 2 تولہ وہ جیولر اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ 2 تولہ گولڈ اس کو دے. صحیح وہ سلپ. اب پرابلم یہ ہوئی کہ 20th سینچری جو تھی نا, جو ماڈرن بینکنگ ابھی آئی ہے 1940-50 کے بعد, یہ آہستہ آہستہ کنٹریز کو نا ایک پرابلم فیس کرنی شروع کی کنٹریز نے.
وہ پرابلم کیا تھی؟ وہ پرابلم یہ تھی کہ بھائی گولڈ تو لمیٹڈ ہے. اب فار ایگزامپل میرے پاس ہے 50 تولہ گولڈ, اب میرے ملک میں 50 لوگ رہ رہے ہیں, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس طرح ڈسٹریبیوشن, سمپل کر کے سمجھا رہا ہوں, میں نے اس طرح ڈسٹریبیوشن کی کہ میں نے ہر ایک بندے کو 1-1 تولہ گولڈ دیا اور میں نے اس کی سلپ بنوا لی فار ایگزامپل. اب سین یہ ہوا کہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ جب جیسے جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ظاہر ہے لوگوں تک پیسہ تو پہنچانا ہے نا, ورنہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے. اب مسئلہ یہ کہ اگر میں گولڈ پرچیز کرنا چاہوں تو گولڈ کیسے میں خریدوں گا کسی اور کنٹری سے؟ نہیں کر پاؤں گا. تو میرے پاس کوئی سولوشن نہیں سوائے اس کے کہ میں ایکسیس کرنسی چھاپ دوں, ایکسیس سلپس چھاپوں. تو کنٹریز نے یہ کرنا شروع کیا پھر, لیکن کنٹریز نے بیک پہ یو ایس ڈی کو رکھا, کیونکہ یو ایس ڈی 1971 تک یو ایس ڈی واحد وہ کرنسی تھی جس کی بیک پہ گولڈ تھا. 1970 میں یو ایس نے بھی یہ مطلب, تو کیا امیجنری چل رہے ہیں ہم سب صرف فیتھ پہ چھپ رہا ہے, میں مزے کی چیز بتاؤں, اگر صرف فیتھ پہ چھپ رہا ہے ہاں تو یہ کلیپس ہوگا ایک دن. کب تک چلے گا یہی تو, اسی لیے ایک بڑی وہ چیز چل رہی ہے آج کل جو ایک وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ, بلیک سوان ایونٹ. ایک ایسا معاشی بم گرنے والا ہے کہ جو دنیا کی تمام معیشتوں کو تباہ کر دے گا, یا کسی ایک معیشت کے نظام کو تباہ کر دے گا. یہ بڑی ابھی بات چل رہی ہے کہ 2024 کے اینڈ میں یا 25 میں بلیک سوان ایونٹ آنے والا ہے دنیا میں. اور یہ میں ہمیں لاسٹ جو بلیک سوان ایونٹ تھا وہ غالباً امریکہ میں جو اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی تھی 1920-30s میں, ایک تو وہ کریش, وہ بلیک سوان ایونٹ تھا لاسٹ. اور اس دفعہ جو ہوگا کہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا اور طاقتور وہ ایونٹ آنے والا ہے. کہ ظاہر بات ہے اگر سے فیتھ میں نوٹ چھپ رہا ہے پیچھے کچھ ہے نہیں ہے تو کب تک چھپے گا؟ کیسے کب تک آپ زوم کر لو گے ہاں ہم نے مان لیا کہ یہ ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اصل میں فیتھ پہ چھپنے کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ سپلائی پہ چھپ رہا ہے. ڈیمانڈ سپلائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے, اگر میں فار ایگزامپل میں فیڈ سنبھال رہا ہوں نا, اگر میں سمپل کر رہا ہوں, اتنا آسان ہے نہیں. فیڈ کو اگر فار ایگزامپل میں سنبھال رہا ہوں, فیڈرل ریزروز, جو جس طرح ہمارا سینٹرل بینک ہے نا یو ایس, اسی طرح یو ایس کا فیڈ ہے. اچھا فیڈرل بینک جو, ہاں فیڈرل, اس کو شارٹ فارم میں فیڈرل ریزروز جو ہے وہ فیڈ کہتے ہیں. اچھا اب سین یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اتنے ڈالر چھاپ دیے تو کیا اس ڈالر کی ایکسس سپلائی سے مارکیٹ میں ہائپر انفلیشن یا انفلیشن آ سکتا ہے. تو وہ اس سے کم ڈالر چھاپیں گے, لیکن اتنا کم بھی نہیں چھاپیں گے کہ لوگوں کی زندگی گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. تو اس کے پیچھے ایک بہت ہی کمپلیکس سی کیلکولیشن ہوتی ہے. میں بڑے مزے کی چیز بتاؤں آپ کو کہ جو نا, میں اور آپ فار ایگزامپل میں 1 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہوں, صحیح ہے, یہ اکانومسٹ لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں, بہت بڑے بڑے اکانومسٹ. میں 1 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہوں, 6 مہینے بعد میں یہ 1 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہوں, لیکن یہ 1 لاکھ روپے اصل میں 1 لاکھ روپے رہے نہیں, اب یہ ہو چکے ہیں 90,000 روپے. کیوں؟ کیونکہ اس 6 مہینے میں اس 1 لاکھ کی ویلیو ڈاؤن ہو چکی ہے. 6 مہینے پہلے میں جو چیزیں 1 لاکھ روپے سے خرید سکتا تھا, اب وہ 1,11,000 1,10,000 میں آ رہی ہیں. پاکستان میں ہوتا تو ڈبل ٹرپل میں آتی. ہاں میں ویسے آسان, صحیح ہے. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ 10,000 روپے جو اکانومسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دراصل یہ آپ کا ٹیکس ہے. نائس. اور پتہ کس چیز کا ٹیکس ہے؟ اس میں میری اور آپ کی غلطی نہیں ہے. دیکھیں انفلیشن کے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں, لیکن انفلیشن کا ایک بہت بڑا کاز جو ہے نا وہ ایکسیس منی سپلائی ہے, ایکسیس منی پرنٹنگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ 1 لاکھ روپے لے کے بیٹھے ہوئے, ادھر گورنمنٹ نے پیسے چھاپ کے مارکیٹ میں پھینک دیے, جس کی وجہ سے پیسے کی سپلائی بڑھ گئی اور اس کی ظاہر ویلیو کم ہو گئی. اب جو ویلیو کم ہوئی ہے وہ 1 لاکھ روپے جو میرے پاس رکھے ہوئے تھے وہ 90,000 ہوگا. یعنی غلطی کی ہے, غلطی کیا کہیں, غلطی بھی کیا کہیں. مسٹر ایکسپائرڈ جو فائنینس منسٹر تھا, ایکچولی اس کا بھی کام کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر فار ایگزامپل, وہ بھی ایک شخص نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہو, ایک بورڈ ہے. انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ بھائی ہمیں لگ رہا ہے مانیٹری پالیسی اس وقت جو ہے نا ایکسپینشنری ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا پیسے چھاپو, پرنٹ کرو, یا اوپن مارکیٹ آپریشنس کے تھرو پیسے مارکیٹ میں سپلائی کرو. اب انہوں نے پیسے مارکیٹ میں سپلائی کیا, میرے پیسے جو 1 لاکھ روپے تھے وہ 90,000 اس کی ویلیو ہو گئی. تو غلطی کی فلانے نے, اس کا خمیازہ میں اور آپ بھگتیں گے کیونکہ ہمارے پیسے کی ویلیو ڈاؤن ہے. اگر دیکھا جائے نا تو یہ تمام نظام ہی جو بیسکلی ہے نا, یہ انسانوں کے لیے کوئی فلاح کا ہے نہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں
اب اس کا نظر اس بات سے لگایا نا کہ دنیا کے آبادی لگ بھگ 8 ارب ہے غالباً, 8 ارب اور دنیا 10 ارب افراد کا اناج اگتی ہے. آتی ہے, ہاں. دنیا میں جو اناج اگتا ہے نا وہ 10 ارب انسانوں کا ہے. 2 ارب انسانوں کا ایکسٹرا, مطلب خدا کے رزق میں کمی نہیں ہے, مگر یہ بانٹنے والے. کیا شعر تھا, مجھے بڑے مزے کا نام شعر تھا, اللہ نہیں کمی کوئی تیرے خزانوں میں, مگر یہ کھانے والے وہ, مگر یہ بانٹنے والے. تو جو بانٹنے والا نظام جن کے ہاتھوں میں آ گیا نا, انہوں نے وہ نظام بنا دیا ہے کہ 10 ارب کا کھانا جو ہے وہ 5 ارب کو بھی نہیں مل پا رہا ہے. یار یہ بہت بڑی تعداد جو ہے سر اس کی مال نیوٹریشن کا شکار ہے. بھوکے نہیں مر رہے وہ لوگ, بٹ جتنی غذائیت چاہیے ان کو وہ نہیں مل رہی ہے. مطلب آدھے سے زیادہ دنیا کا یہ حال ہے. تو کس کے کون لوگ ہیں؟ دیکھو جو میں کہتا ہوں فری یہ سوسائٹیز ہوتی ہیں بیسیکلی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ دے ڈو ایگزسٹ, کہ یہ طے کرتی ہیں کہ غذا کیسے ناپنی ہے. کہتے ہیں دجال جو ہے وہ چیک کرے گا کس کو جو ہے غذا دینی ہے, کس کو بھوکا رکھنا ہے, کہاں بارش برسانی ہے, کہاں جو ہے سوکھا رکھنا ہے. تو یہ نظام ہے سارے کے سارے کہ قابو کیا ہوا ہے, کیا چیز بڑھانی ہے, کیا چیز گھٹانی ہے. اور ہم صحیح بات ہے, ہمارے پاس نا کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا اس میں سے. ہاں ایسا ہی ہے, مطلب ہم اس نظام کا حصہ ہیں, ہم ڈلے ہوئے. میں ایک مزے کی چیز بتاؤں, میں ایک فورم پہ ایک بات چیت چل رہی تھی, تو وہاں ایک خاتون, مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے, تو وہاں اسی طریقے کی نا بات چیت چل رہی کہ بھائی ہر کرنسی کے بیک پہ اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں, بیک پہ تو ہمارے بھی ڈالر نہیں ہے, لیکن ہم ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اتنی چھاپنی ہے. پاکستان چھاپ خیر اس سے زیادہ ہی رہا ہے, بڑی اس کے پیچھے بھی ایک لمبی اسٹوری ہے. بہرحال اب ہوا یہ, میں نے کہا بھائی ان خاتون سے ہماری ڈسکشن چل, بہت سارے لوگ انوالو تھے وہاں پہ, تو وہ خاتون جو ہے وہ یو ایس ڈی کو بڑا وہ ڈیفینڈ کری تھی. تو میں نے کہا بھائی آپ یو ایس ڈی کے بیک پہ بھی گولڈ نہیں ہے, تو یو ایس ڈی کی ویلیو کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ یو ایس ڈی تو کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پوچھے گا کون بھائی تم کیوں اتنا چھاپ رہے ہو؟ مزے کی چیز بتاؤ انہوں نے کیا جواب دیا. میں نے کہا یو ایس ڈی کی بیک پہ گولڈ نہیں ہے تو یو ایس ڈی کی ویلیو کیسے ڈیفائن ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ گولڈ ہے, فار ایگزامپل یہ گولڈ ہے, اس گولڈ کی ویلیو بتانے والا یو ایس ڈی ہے. اگر یو ایس ڈی نہیں ہے تو اس گولڈ کی ویلیو کون بتائے گا؟ جب یو ایس ڈی کرنسی نہیں تھی تو گولڈ کی ویلیو نہیں ہوتی تھی. نہیں, آپ بات کی گہرائی دیکھو, یہ گولڈ مطلب جو پروڈکٹ ہوگا وہ ویلیو ڈیفائن کرے گا گولڈ کی. وہ یہی کہنا چاہ رہی ہے اصل میں. وہ کیا کہہ رہی ہے, بول رہی ہے کہ یہ جو گولڈ ہے نا, یہ فرض کریں 5 تولہ گولڈ ہے, یہ آج ہے 5 لاکھ روپے کا, یہ کل 10 لاکھ روپے کا ہے, تو یہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ بتانے والی ہی کرنسی ہے. مطلب اس پروڈکٹ کی ویلیو کی یہ ویلیویبل ہے. اگر یہ 10 روپے کی ہے تو ویلیویبل نہیں ہے, اور اگر یہ 10 لاکھ کی ہے تو یہ ویلیویبل ہے. اور یہ 5 روپے یا 10 لاکھ روپے یہ کرنسی ہے, اس کی ویلیو بتانے والی. مطلب اتنی ٹیکنیکل انہوں نے بات کی کہ دنیا میں اکثر, ابھی میں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, ایک بندے نے کہا کہ یار دنیا کی نا ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں سوائے کرنسی کے, وہ ڈی ویلیوڈ ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مہنگی ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس کا کمپیریزن کریں کرنسی سے. مطلب فار ایگزامپل اکانومسٹ کیا کہتے ہیں, اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کوئی چیز نہیں ہے, صرف آپ کی کرنسی میں زیرو بڑھ رہے ہیں بس. اس لیے ایران نے نئی کرنسی نکالی تھی, 2 زیرو کم کر دیے تھے. ہاں, وہ ایران نے, ارجنٹینا نے, ترکی نے ایک کرنسی نکالی, اس کا نام تھا تومان. ہاں ابھی تومان ہی ہے, تومان نہیں ریال ہے نا, اس لیے ایران میں ریال چلتا ہے نا. اچھا وہ تومان, ہاں تومان نکالا 2 زیرو کم کرنے کے لیے ریال میں سے. ہاں. اب وہ دیکھیں نا, تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہوتا یہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے باپ دادا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا ہم نے پلاٹ خرید لیے تھے, ہم نے اتنے پیسے 200 روپے میں ہم یہ کر لیتے تھے, تو یار ان کی سیلریز بھی کم تھیں, اصل میں زیرو بڑھیں. اب پتہ ہے کیا چیز ہے, اب وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح ٹریپ میں پھنسے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں آپ سے کہ سپوز کر لیتے ہیں کہ میں اپنی اکانومی ڈیفائن کروں, اگر پاکستان کی اکانومی کو, تو ہم 2-3 چیزیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یوزولی. یا تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کتنی ہے, یا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں, یا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گولڈ ریزروز کتنے ہیں, یا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بجٹ وغیرہ, جو بجٹ تو خیر لوکل کرنسی میں ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ فورن ایکسچینج ریزروز, جی ڈی پی, یہ سب چیزیں ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں یو ایس ڈی میں. دنیا بھر میں نا ہر چیز, ہر اکانومی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ٹول ہے, اور وہ ہے یو ایس ڈی. دنیا کی کوئی کرنسی لوگوں نے, یو ایس ڈالر, ہاں یو ایس ڈالر, دنیا کی کوئی کرنسی لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھی کہ وہ اس میں اپنی
اکانومی کو دنیا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، بحث ہی ہے. یہ سین ہے نا. ہاں مطلب اب سپر پاور بن گیا، جیسے دنیا ایک جنگ عظیم سے نکلی، یہ کولونیل دور ختم ہو رہا تھا، تو وہ سپر پاور وہی تھا. اس نے کہا یہ ہے تو یہ ہے، تو اس نے کہا ہاں سر یہی ہے، بس ختم. اچھا مزے کی چیز بتاؤں آپ کو، دنیا اگر دنیا سوال کرے کہ بھائی وائی اونلی یو ایس ڈی، مطلب کیوں سوال کر رہی ہے. چائنا جو ہے وہ اپنی کرنسی پہ کام کر رہا ہے، رشیا اپنی کرنسی پہ کام کر رہا ہے، انڈیا جو ہے اس چیز میں آ رہا ہے. پاکستان بھی 10-15 سال، میرا نہیں خیال کہ 10-15 سال کے بعد اس عرصے میں ہم ڈالر کی وہ اجارہ داری دیکھیں گے جو اب تک ہم دیکھتے آئے تھے. ہو گیا نا 50-60 سال اجارہ داری کر لی نا، دیٹس اٹ، دیٹس مور دین انف. ہو سکتا ہے شاید، مجھے بظاہر مشکل لگتا ہے فی الحال کہ 10-12-15 سال میں ہو سکتا ہے شاید تھوڑا ٹائم لے. لیکن اب صورتحال آپ یہ دیکھیں نا کہ اب فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یو ایس ڈی ہی کیوں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یو ایس ڈی اس لیے کیونکہ یو ایس میں کرنسی سپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں، ڈیسیجن تو وہی لیں گے نا. نوٹ کیا ہے ایکچولی، کاٹن کا اور وہ ان چیزوں کا مکسچر ہی ہے نا. اب کر دیا سپلائی تو پھر کیا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یو ایس ڈی سپلائی کر رہے ہیں، منی سپلائی جن کے ہاتھ میں، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز سے اوپر آتے ہیں، وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، وہ بڑے قابل ہوتے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے ایکسٹرا کرنسی کو دے دیا، وہ اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 1990 میں جب کولڈ وار ختم ہو رہی ہے تو تمام ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، لاک ہیڈ اور مارٹن جو ہے وہ جوڑ کر لیتے ہیں، نارتھرپ اور گرومن جو ہیں وہ جوڑ کر لیتے ہیں. 90 سے لے کے سن 2000 تک تمام بڑی جو اسلحہ ساز کمپنیاں تھیں وہ جوڑ کر رہی تھیں. سب کو پتہ کچھ ہونے والا ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں آپس میں جوڑ کیوں کر رہی ہیں، ایسا کون سے کانٹریکٹ آنے والے ہیں. تو جی وہ 9/11 ہو جاتا ہے اچانک کہیں سے بھی. سر جی اب اس کانسپریسی بھی آپ کو بتا دوں، 9/11 کانسپریسی کیا سین ہے. ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے ٹرائی کیا تھا وہاں پہ اٹیک کرنے، انہوں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا تھا. روک لے دیتے تھے، وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اجازت دینی ہو کرنے کی. انہوں نے نہیں کروایا، وہ کیا انہوں نے نہیں ہے جنہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے ہونے دیا ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں، یوز ہوئے ہیں. کیا اب ہم تیار ہیں، اسلحہ سے ہے وہ تیار ہے، وار اینڈ ٹیرر ایک نیو ورلڈ آرڈر شروع کرنا ہے. اب ان کو کامیاب ہونے دو سر، ہمیں کوئی بہانا چاہیے. وہ بیوقوف تھے جتنی بھی سو کالڈ جو مسلمانوں کے اندر جہاد کری تنظیمیں ہیں نا، یہ چم ان دا واٹر ہیں ان کے لیے. یہی نا، یہ جہاں انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا وہاں ان کو چھو کر دیتے ہیں. یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو آنے کا بہانہ مل جاتا ہے وہاں پہ. پوری دنیا کے اور انہوں نے سامنے صرف مسلمانوں کے ملک تباہ کیے ان لوگوں نے. یار یہ کیا ہے، اب وہ جا کے حملہ کر دیا انہوں نے، ان کو بہانہ مل گیا، وہ آ گئے، ستیہ ناش کر دیا. دنیا جہاں کا اسلحہ بارود پھینک دیا افغانستان میں، ستیہ ناش کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھو مار پکایا امریکہ کو. فار گاڈ سیک یار، 18-20 سال ستیہ ناش مار دیا انہوں نے. نہ کوئی بندہ چھوڑا، نہ کوئی عورت چھوڑی، نہ کوئی بچہ چھوڑا. اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے چلے گئے. وہ لوگ مقصد پورا کر لیا، چلے گئے وہ لوگ یہاں سے. حکمرانی آج تک افغانستان میں کسی نے بھی کی. کیا مقصد رہا ہوگا افغانستان؟ اسلحہ ٹیسٹ ہوا سر، اسلحہ ٹیسٹ ہوا ہے، دیٹس اٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری سال یہ مدر آف آل بم کیوں گرایا وہاں پہ؟ ٹیسٹنگ پوائنٹ. افغانستان واز اے ٹیسٹنگ پوائنٹ بیسک اسلحہ بیچنے اداروں کے لیے. سویڈن نے خط لکھا تھا، سویڈن نے خط لکھا تھا کہ بھائی ہم نے جو جہاز اب بنایا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، ہمیں اجازت دی جائے انخلاء سے قبل. یا اللہ، یہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں. پھر جی آپ کو پتہ چل گیا کہ جی ابھی عراق میں جو کیمیائی ہتھیار نکالنے ہیں، وہ ڈک چینی جو ہے، کولن پاول وغیرہ جو ہے خبیث، ان لوگوں نے جو ہے سازشیں بنائی. کونڈولیزا رائس کو آئل کمپنی سے بلوایا، یا ڈک چینی جو ہے یہ آئل کمپنی سے آیا. اچھا مختلف آئل کمپنیز کو ٹھیکے مل گئے. عراق پہ حملہ ہونے سے قبل ہی ان کی فیلڈ کے ٹھیکے بانٹے جا چکے تھے. یہ سین ہوا ہے جی. اور پھر عراق میں حملہ کر دیا انہوں نے، آئل فیلڈ پہ قبضے کیے. وہاں سے جاتے جاتے کیا کیا، داعش کھڑی کر گئے. غلطی سے اسلحہ چھوڑ گئے. ابھی آج دیکھیں، میں آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ جب امریکہ جا رہا تھا افغانستان سے، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ قاضی صاحب یہ امریکہ بہت بڑے نا گن چھوڑ کے جا رہا ہے افغانستان کے اندر. یاد ہے مجھے. آج 2024 سے میں آج بھی کہتا ہوں، امریکہ نے جو اسلحہ چھوڑ کے گیا نا وہاں پہ، ایک مستقل انارکی کی فضا چھوڑ کے گیا وہاں پر. سیدھے پاکستان. ابھی افغان طالبان میں بھی نا 2-3 گروپ چل رہے ہیں. سراج حقانی گروپ چل رہا ہے، اخوندزادہ گروپ الگ چل رہا ہے.
اچھا ایک گروپ نے اسرائیل سے ہی بات کی ہے, کل پرسوں کی خبر چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی افغانستان کے ترجمان ایک دفعہ اسرائیلی ٹیلی ویژن میں بھی آ چکے ہیں. کس چیز کے لیے بات کی اسرائیل سے کہ مدد؟ کیونکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں, 96 میں جب طالبان آئے تھے نا یہاں پہ افغانستان میں, تو اسرائیل نے مذمت نہیں کی تھی, کیونکہ اسرائیل ایران کے اگینسٹ ان کو اپنا الائی سمجھتا ہے, نیچرل الائی, کہ یار وہ اپنا آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو ہے لڑ سکتے ہیں یہ ایران کو وہاں پہ انگیج رکھیں گے شیعہ سنی والے مسئلے کی بنیاد پہ, کیونکہ اسرائیل بہت دور کی سوچتا ہے, سب چیز کرتا ہے, وہ یوں فیصلے نہیں کرتا ہے. اب اتنا اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے یہاں پہ افغانستان میں, اب وہ ہے طالبان کے پاس. طالبان کون ہے؟ اکثریت میں پشتون ہیں. افغانستان میں نا بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, وہ بڑے خونی قسم کے, سول وار چلتی رہی ہے وہاں پہ پشتون ہزارہ کے درمیان میں. اب ہزارہ والے انسیکیور ہو گئے, ہزارہ والے جو ہے ایران سے کے ساتھ قریب ہیں مسئلے کے طور پہ, کیونکہ ایک ہی جو ہے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اب ایران ان کو سپورٹ کرے گا. آنے والے 2-3 سالوں میں وہاں پہ پھر انارکی ہوتی ہوئی دیکھیں گے. پھر طالبان کے اپنے صفوں میں پھوٹ پڑے گی, اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو اکائیاں رہنے والی ہیں وہاں کا سین مریں گے. پھر وہی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے, پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. کیا بلوچ, کیا پنجابی, کیا پٹھان, کیا سندھی, ان کو لڑانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ سمجھتے ہی نہیں. ابھی بھی میں نے بات کی ہے نا, تو اندھے مرید ہو گئے, طالبان کے خلاف کیسے بات کر دی تو نے, فلانا. یہ 2-3 سال صبر کر جاؤ, 2024 ہے نا, یہی ویڈیو آپ پلے کر رہا ہوں 2026-27 میں, اب پتہ چل جائے گا میں بات کی تھی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. یہ لوگ دور تک دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ اس میں خوش ہیں کہ امریکہ کو نکال کے بھگا دیا. نہیں صاحب, امریکہ کو نہیں نکال سکتے تھے اس طرح سے. وہ امریکہ جہاں سے بھی نکلا ہے نا, وہاں گن ڈال کے نکلا ہے, دوبارہ آنے کی بنیاد ڈال کے. کبھی اگر آنا ہو فیوچر. ہاں, عراق سے نکلا, داعش چھوڑ کے چلا گیا کہ بھائی ایک جو ہے انتہا پسندی قائم رہے گی تو مسلمانوں پہ حملے کرنے کے جواز ملتے رہیں گے. یہاں سے نکلا, اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا, کوئی پولیٹیکلی ان کو آپس میں جوڑا نہیں, ان کو جو کہیاں تھیں. اختلافات جو بھی ہو نا آپ کے, دیکھو میں پاکستان والوں کو بھی یہ کہتا ہوں سب کو, اختلافات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرو آپس کے. بیرونی طاقتوں کی طرف نہ دیکھو, وہ تمہارے معاملات آ کے حل کریں گی, وہ کبھی حل نہیں کرتے, وہ شر پھیلاتی ہیں. کیونکہ دنیا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ہم تو چلو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, فرنچ ذکر کرتے ہیں, امریکہ بھی خود نہیں چل رہا ہے, اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, جسے ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. روزن آئزن ہار جو تھا ان کا صدر تھا, اس کے جو میں خامی ان کو سب سالار تھا جنگ عظیم دوم میں, اس کے بعد صدر بنا, بڑا کامیاب صدر رہا. اس نے اپنی آخری تقریر کی تھی, اس میں اس نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں, لیکن میں امریکہ کو بہت تیزی سے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ہاتھوں میں جنرل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہی ہوا وہی امریکہ نے جو ہے وہ, میں خامی اگر اس کی کوئی 270 یا 300 سال کی جو اس کی جتنی بھی زندگی ہے امریکہ کی آزادی کے بعد سے لے کے اب تک, ہارڈلی 20-30 سال ایسے رہے جس میں امریکہ نے جنگ نہ کی ہو. اس کی وار بیسڈ اکانومی ہے, وہ دنیا میں امن پھیلانا کبھی بھی نہیں چاہے گا, وہ جنگ کا دائی ہے بھائی. جتنی جنگ ہوگی اتنا اس کا اسلحہ بکے گا, جتنا اسلحہ بکے گا اتنے ہی وہ پروموٹ کریں گے آگے ان کو. امریکہ اپنے ملک کے اندر گن کلچر نہیں ختم کر سکا. یہ اسلحہ ساز ادارے اتنے طاقتور ہیں, اسٹیبلشمنٹ جس ملک کی وہ ایسی ہی ہوتی ہے. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ الگ ہوتی ہے. پاکستان میں ہم ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. یو ایس میں اسلحہ ساز ادارے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے. انڈیا چلے جاؤ, یہاں پہ جو ارب پتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اڈانی, امبانی, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی. سر اڈانی کو کوئی بال نہیں بھیگا کر سکتا, اس کی پورٹ سے اربوں ڈالر کی جو ہے منشیات مل گئی, کچھ نہیں کر سکے آپ اس کا. یہ نریندر مودی ان کی جیب میں. اسٹیبلشمنٹ بری ہے تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں بری ہے؟ تو یہ جو سرمایہ دار والی اسٹیبلشمنٹ یہی بری ہے نا. یہ جو کیا کہتے ہیں اسلحہ ساز اداروں والی اسٹیبلشمنٹ یہ بری ہے نا. سب کو برا بولو پھر. ہر دنیا کی ہر اسٹیٹ کے اندر ایک ڈیپ اسٹیٹ موجود ہے. کچھ ظاہر ہے, کچھ ظاہر نہیں ہے. کسی کا ذکر ہو جاتا ہے, کسی کا ذکر نہیں ہوتا. پر جنہیں لگتا ہے نا کہ یہ آپ کے جو سیاسی حکمران ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا ملک چلا رہے ہیں, سر آپ دھوکے میں, آپ بہت بڑے دھوکے میں. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے وَالْعَصْرِ الْإِنسَانُ لَفِي خُسْرٍ, یہ قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو کیا بزی کر دیا ہے میوزک, فلم, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, دھم دھڑکا, اولمپکس. یہ صرف اور صرف انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی چیزیں ساری ساری. ہم خود ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں ان چیزوں سے. او جی پاکستان میچ ہار گیا جی, ورلڈ کپ چل رہا ہے جی, فٹ بال چل رہا ہے جی. رو کیا چل رہا ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو سیکرٹ سوسائٹیز کہہ لیں یا جو بھی لوگ کہہ لیں نا, یہ وہ ڈوڈوگی کی طرح نچا رہے ہیں اپنے اشاروں پہ. آپ کی ہر سوچ حرکت, مطلب اب یہاں تک آ گیا ہے
کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یار تو لڑکی ہے, تو لڑکا نہیں ہے, تو لڑکا ہے تو لڑکی نہیں ہے. مطلب قاضی حارث ہے تو قاضی حارث کو میں ہی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے پوچھوں گا قاضی صاحب آپ خود کو کس طرح پروناؤنس کرنا پسند کرتے ہیں. مطلب وٹ کائنڈ آف بی شٹ از دیٹ برو. اور آپ نے اس کو نارمل کر دیا, نہیں 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 وہ اس کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہو جائیں گے برو. ریئلٹی چیک برو. پھر کل کو بندہ کہتا ہے زمین چپٹی ہے تو مان لو اس کے سامنے ہاں بھی چپٹی ہے, اس کے لیے چپٹی ہے بھائی, اس کے سینٹیمنٹس نہیں ہرٹ ہوتے کیا؟ یہ مذاق بنایا, وہ ہنستے ہیں لوگوں پہ. دیکھو ہم نے بتا دیا, نارم کر دیا, اب یہ چیز ہو رہی ہے, لوگوں نے ماننا شروع کر دیا نہیں 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 یہ تو ٹھیک ہے بھائی, اس کا حق ہے. مطلب اسکاٹ لینڈ میں ایک بندے نے خاتون کا ریپ کیا, اسے سزا ہو گئی, جیل گیا, جیل میں جا کے اس نے رولا ڈال دیا بھائی کہ میں تو خود کو اندر سے عورت سمجھتا ہوں, میں تو عورت ہوں. اس کو اس مردوں کی جیل سے نکال کے عورتوں کی جیل میں ڈالا, اس نے وہاں جا کے پھر ریپ کیا. اسٹوری پڑی بھائی ہے یار, اللہ خیر کرے. اب کہیں صاحب مجھے اب ایک بات بتائیں نا, میں چلو ہلکی پھلکی کرکٹ کھیلتا تھا, ٹھیک ہے ہلکی پھلکی. اب میں کہوں میرے کو لگتا ہے یار میں تو لڑکی ہے, اب میرے کو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں ڈالو. پھر دیکھو جہانگیر ورلڈ کپ لے کے آتا نہیں لے کے آتا, سمجھ رہے آپ. اب ہمیں ہنسی آ رہی ہے نا, اب یہ ہنسنا نا ہمیں 5 سال بعد کینسل کر دے گا. اس بات پہ ہنسے تھے, یہ کینسل کلچر لے دیا. جو ہماری بات نہیں مانے گا وہ اس کو کینسل کر دو. برانڈز جو ہیں اس کو پیسہ نہیں دیں گے, یوٹیوب اس کی ویڈیو ہٹا دے گا, کینسل کر دو, آواز ختم, آواز بند, کیونکہ ہم آوازیں کنٹرول کرتے ہیں. مذاق اڑاؤ ان کا, دیکھو کیسی کانسپریسی, کیسے بیوقوف جاہل لوگ, دنیا کہاں چلے گی, وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں. ہم دھوکے میں. یار ایک چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو ذرائع ابلاغ پہ ہم نے کیوں ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ٹیکنالوجی پہ. یار کیسا کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, مسلمانوں نے بھی کیا ہے, بٹ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ یہ ہوا نا کہ ہم نے مذہب کا بڑا غلط استعمال کر لیا. ہمیں مذہب کے ذریعے مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان تھا مسلمانوں کو, ہمیں مختلف فریکشن میں توڑا گیا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کر دیا, ہم نے اس دیکھو مسلمانوں کی جنگ عیسائیوں سے نہیں تھی, مسلمانوں کی جنگ ہندوؤں سے بھی نہیں تھی, مسلمانوں کی جنگ ان سے جو خدا کی ذات کے ہی انکاری ہیں بیسیکلی. یہ شیطان اور رحمان کی جنگ ہے, باقی سب جو ہیں یہ سلاد ولاد ہیں سائڈ میں, یہ آئی جانے ایک سائڈ پہ ہو جانے. جنگ شیطان اور رحمان کی تھی. رحمان نے کہا تھا میں اپنے آپ منواؤں گا, شیطان نے کہا تھا میں تیرے سے دور بھٹکاؤں گا. ہماری جنگ تھی ان کے ساتھ جو مذہب سے دور کرتے ہیں لوگوں کو, بھائی مذہب کے خلاف کرتے ہیں. مسلمانوں نے پچھلے کوئی 1 صدی میں سارا زور یہ رہا کہ اپنے سے اختلاف رکھنے والے پہ زیادہ زور دیا, میں اس کو کسی طرح کافر ثابت کر دوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ہماری جنگ ان سے شروع ہی کہاں ہوئی ابھی تک. ہماری جنگ جب شروع تب ہوگی نا جب ہم بالکل ختم ہو چکے ہوں گے نظریاتی طور پہ. ہمارا نوجوان اتنا بھٹک چکا ہے, اتنا شدید بھٹک چکا ہے ہمارا نوجوان, وہ ایسے سوال کرتا ہے, جواب بڑے آسان ہے لیکن اس کو جواب چاہیے ہی نہیں ہے, اس کو صرف سوال کرنے ہیں, دیٹس اٹ. یہ جہانگیر جو کلچر ہے جس کو آپ فتویٰ وغیرہ کہہ رہے ہو, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت ایک لمیٹڈ ایک فریم ورک میں لوگوں کا کام تھا, وہ کچھ لوگوں کا تھا؟ نہیں, پتہ کیا سین ہے, اسلام میں نا مدرسہ کلچر ہے. مدرسہ واز لائک اے یونیورسٹی. ہم نے تو محدود کر دیا مذہبی تعلیم کے لیے, دینی تعلیم کے لیے تھا, وہ اپنا دنیاوی تعلیم کے لیے بھی تھا. مدرسہ ایسی جگہ جہاں دین و دنیا دونوں سکھائی جاتی ہیں. جب مدرسے میں, یہ آج کی بات نہیں, 1000 سال پہلے چلے جاؤ, جب مدرسے میں یہ اس طرح اختلافات ڈسکس ہونا شروع ہو گئے نا, تو آہستہ آہستہ دنیا پیچھے رہنا شروع ہو گئی. پھر جس نے دنیا کی بات کی آپ نے اس کو کافر قرار دینا شروع کر دیا, کیونکہ وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابن خلدون سے لے کے آگے جتنے بھی آپ دیکھ لو, آپ کے مسلم سائنٹسٹ جو تھے, اور جو گولڈن ایرا تھا دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں دنیا کے لیے گولڈن ایرا, کہ ہر ایجاد جو آج ہوئی ہے نا اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے. ہر ایجاد کی, کیا آپ کا راکٹ سسٹم سے لے کے آپ کے سرجری, سر آپ کے الجبرا سے لے کر آپ کی جو ہے کیمسٹری, ابن الحسم, سر نام بھرے پڑے, لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے ان کو ریشنلائز شدید کر دیا. آپ نے, آپ کو جو چیز بات سمجھ نہیں آئی آپ نے اس کو اسلام سے خارج کرا دے دیا. بہت بڑا ظلم کر دیا آپ نے, یہ بہت بڑا ظلم. نتیجہ کیا ہوا کہ
ایک عام انسان جو تھا نا, ایک عام قاضی حارث یا ملک جہانگیر جو تھا, وہ اس کرٹیکل تھنکنگ سے دور ہوتا گیا کہ میں مار دیا جاؤں گا, سوال ہی پوچھوں گا نا اگر تو میں مار دیا جاؤں گا. یہ پوڈ کاسٹ جو ہم اس وقت بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, مسلمانوں کے گولڈن ایرا میں بیٹھ کے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے تھے. خوف کا کلچر تھا بہت زیادہ, مار دیے جائیں گے یار. جو چیز کلرک کو سمجھنا آئی نا اس کو, مفتی صاحب کو, تو ہم تو مار دیے جائیں گے. اچھا, اگر ہم یہی انہی فیکٹس کی اگر ہم بات کریں نا تو ہسٹری میں ہمیں کچھ اور فیکٹس بھی ملتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم معتزلہ کی بات کریں, اگر ہم مستشرقین کی بات کریں, اگر ہم ان کی چیزیں پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا فریم ورک یا آؤٹ آف دا وے. تھوڑا سا معتزلہ کا مطلب جیسے ایک یہ تھا کہ یہ کچھ خلیفہ بھی رہے ہیں معتزلہ, وہ یہ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ عجیب سی بات ہے کرنے کی کہ جیسے قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے. اچھا, انہوں نے انفورس کیا اسلامک اسکالرس کو اس بات پہ کہ وہ فتویٰ دیں قرآن مخلوق ہے. مطلب ایک عجیب بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے فلاسفی کی. اس میں یہ ہے کہ قرآن ایکچولی چونکہ اللہ کا کلام ہے نا, تو اللہ کا کلام اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, چاہے اللہ دنیا ختم کر دیں. اللہ نے کبھی کلام جو کیا تھا, جو کچھ بھی کہی تھی, وہ اللہ کے ساتھ رہے گی باقی. تو ان کا یہ تھا کہ فتویٰ دیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت ساری چیزیں تھیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل وغیرہ ان لوگوں نے, یہ لوگ مزاحمت کا استعارہ بنے اس وقت, انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ظلم فیس کرنے پڑے. اب یہ دیکھیں یہ پیرالل چل رہی ہیں ساری چیزیں. مستشرقین آئے, یہ یونانی فلسفہ وغیرہ تو خیر بہت پرانا ہے, لیکن مستشرقین, یہ جو آج کل ہم الحاد وغیرہ کے سوالات وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اصل مستشرقین کے ہی اعتراضات کا سارا چربہ ہے جو آج کل آ رہا ہے. اسلام نے یا اسلامک اسکالرز یا جو علماء تھے وہ اس کا جواب آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, 800 سال پہلے, 600 سال پہلے دے چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ہاں کچھ ماڈرن اسکالات بھی ہوں گے, تو اس وقت بھی یہ ساری دین الہی کی اگر آپ اگزامپل لیں, صحیح ہے, ہاں, تو یہ ساری چیزیں بھی پیرالل چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنپ بہت سی ایسی چیزیں بھی مسلمز میں پنپ رہی ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت اگر مسلم اتنے ایکسٹریمسٹ تھے تو یار یہ چیزیں تو پھر ان کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب فار ایگزامپل لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جہاں سے چیزیں اٹھیں وہ حکمران طبقہ تھا. حکمران طبقہ واز ایکولی پاورفل اور مور دین پاورفل دیم اسکالرس. تو اس لیے وہاں سے اٹھی تھی, گراؤنڈ سے کوئی چیز نہیں اٹھی تھی. قاضی صاحب مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے گراؤنڈ سے بھی اٹھی ہیں چیزیں, جیسے خاص طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد یمن وغیرہ سے کچھ چیزیں اٹھیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ایکسٹریمزم ہوگا, ہے, ابھی بھی ہے, جیسے ابھی بھی ہے ہی, تو لیکن ساتھ ساتھ نا کچھ پیرالل فورسز بھی تھیں, جیسے مجدد الف ثانی وغیرہ اس وقت میں بھی گزرے, اکبر جو دین الہی وغیرہ کے بعد. کام کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کا گولڈن ایرا اور جو فتنے ہیں مسلمانوں کے اندر, اکبر سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر, ہاں وہاں سے لے کے اب تک یہ قادیانی والا جو آیا اس تک, اس پہ بات کرتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بشرط زندگی. آج کا تو ادھورا رہ گیا, لیکن اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آگے بھی. اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے. اسی پہ ڈیٹیل بات کریں گے, سوسائٹیز پہ بات کریں گے, بینکنگ سسٹم وغیرہ, سسٹم ہو گیا, مسلم ایرا ہو گیا, اس میں موجود فتنے ہو گئے, اور آج کے دور میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, سولوشنز کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں گے اس پہ. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی آپ کا سیشن پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کوئی کمی کو تہی لگی, کچھ بات بری لگے تو, کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس لیے جو ہے معافی مانگتے ہیں آپ سے. ہاں معافی نہیں, ارے دل آزاری معافی تھوڑی مانگتے ہیں یار نا, نیچے ایگو ہرٹ ہوتی ہے یار. اوکے ہمارا تو بھائی درگزر فرمائیے گا جیسے یہ, اور پلیز سپورٹنگ اس, سب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.